اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کالانعام بل هم اضل صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ محترم عزیزم، پیارے نمازی بھائیو، آج کا ہمارا موضوع تکبر اور اس کے نقصانات اور اس کا علاج اس حوالے سے ہے۔ یہ سماعت کیجیے کہ تکبر شیطان نے سب سے پہلے ہی تکبر کیا، اور تکبر کہتے کیسے ہیں کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، دوسرے بندے کو حقیر کم تر سمجھنا، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ اور شیطان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب رب ذوالجلال خالق کائنات مالک ارض و سما نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے، ابلیس نے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، آدم علیہ نبینا علیہ السلام مٹی سے بنی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، لہٰذا میں بہتر ہوا اور مجھے جو ہے سجدہ نہیں کرنا۔ یہی اس کے تکبرانہ انداز تھا، لہجہ تھا، الفاظ تھے۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اس کو لعین مردود شیطان قرار دے دیا، قیامت تک کے لیے وہ لعنت کا مستحق بن گیا۔ اسی حوالے سے تکبر ایک ایسی برائی ہے کہ یہ اگر کوئی بندہ اچھا اور نیک ہے، اگر اس کے دل میں بھی تکبر آ جائے، اس کی نیکیاں بھی جاتی رہتی ہے اور اس کے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے حدیث قدسی میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے اور برائی میرا تہبند ہے۔ جو شخص ان دو میں سے کسی ایک کے بارے میں سے مجھ سے جھگڑا کرے گا، میں اسے ہلاک کر دوں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، متکبر انسان چیونٹوں کی طرح قبر سے اٹھیں گے۔ جیسا چیونٹی چھوٹی سی ہوتی ہے نا، جو دنیا میں تکبر کرتا ہے، جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو چیونٹیوں کی طرح اٹھیں گے، ہر طرف سے ذلت اور رسوائی انہیں ڈانپ لے گی اور انہیں دوزخیوں کی پیپ کی مٹی پلائی جائے گی۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تین شخص ایسے ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ کہ آپ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا اور ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک شیخ الزانی، برا زانی، وملک الجائر، ظالم بادشاہ اور متکبر فقیر۔ یہ تین شخص ایسے ہیں جن کی طرف رب رحمان قیامت والے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ یعنی بڑھاپے میں جا کے جو زنا کر بیٹھے، ظالم بادشاہ، اور جو شخص متکبر ہے، تکبر کرنے والا فقیر جو ہے، وہ اس کی طرف رب رحمان جو ہے قیامت والے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور اسی حوالے سے محترم عزیزم، پیارے نمازی بھائیو، تکبر کے حوالے سے ہی جو ہے وہ سماعت کیجیے کہ ایک نیک اور گناہ گار بندے کی حقائق حجت الاسلام امام غزالی زماں علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر صفحہ نمبر 477 میں اس روایت کو ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کے کثرت گناہ اور فتنہ فساد کی وجہ سے اسے بنی اسرائیل کا خلیل کہا جاتا تھا، جس کے معنی ہے اپنے گناہوں سے بنی اسرائیل کو عاجز کرنے والا۔ یعنی وہ شخص اتنا گناہ گار ہے کہ بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی اور گناہ گار ہے ہی نہیں۔
ایک مرتبہ اس کا ایسے انسان سے گزر ہوا جسے بنی اسرائیل کا نیک کہا جاتا تھا، اور اس نیک شخص کے سر کے اوپر بادل کا ٹکڑا سائے کیے ہوئے ہوتا تھا۔ جب اس گناہگار نے نیک کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بنی اسرائیل کا بدترین آدمی ہوں، گناہگار آدمی ہوں، خطا کار آدمی ہوں، اور یہ بنی اسرائیل کا سب سے نیک بندہ اور اللہ کا پیارا ہے کہ اگر اور اس کے سر پر جو ہے بادل بھی سایہ کیے ہوئے ہوتا ہے، اگر میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں تو شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما دے۔ یہ اس گناہگار کے دل کے اندر تمنا خواہش آئی، جو ہی اس نے یہ ارادہ کیا چنانچہ نیک کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اس اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھ گیا جس کے سر کے اوپر بادل سایہ کیا ہوتا تھا۔ جب گناہگار اس کے پاس بیٹھا تو نیک کے دل میں خیال آیا کہ میں بنی اسرائیل کا نیک بندہ ہوں اور یہ بنی اسرائیل کا برا آدمی ہے، یہ میرے ساتھ کیسے بیٹھے گا؟ اسے بہت شرم محسوس ہوئی، اس نیک بندے نے اپنے دل کے اندر شرم محسوس کی اور اس برے سے کہا یہاں سے اٹھ جاؤ۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس زمانے کے نبی پر وحی فرمائی کہ ان دونوں کو نئے سرے سے عبادت شروع کرنے کا حکم دے دیجئے، کیونکہ میں نے برے شخص برے انسان کو بخش دیا ہے اور نیک کے اعمال کو برباد کر دیا ہے، نیک کے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ اس نیک نے اس برے انسان کو کمتر سمجھ لیا اور تکبر دل کے اندر آ گیا، میں اچھا یہ برا اور یہ میرے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس نیک کے اعمال کو غرق کر دیا، ختم کر دیا۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ بادل کا ٹکڑا نیک شخص نیک انسان کے سر سے ہٹ کر برے کے سر پر سایہ افغن کرنے لگ گیا اور اس کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ تو اسی بات سے بھی اندازہ لگا لیجئے کہ تکبر جو ہے یہ انسان کی نیکیوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اور اسی حوالے سے صحابہ کی پیاری پیاری باتیں جو ہیں وہ بھی سماعت کیجئے۔ حضرت حارث بن جزال الزبیدی رضی اللہ تعالیٰ